السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے فائدے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے اللہ رب العزت اتنے زیادہ اور بڑے انعامات سے نوازتا ہے، اتنی فضیلت اور اتنے فائدے فجر کی نماز کے پڑھنے سے ملتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں آپ سستی کرتے ہیں، بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ کی نماز کے حوالہ سے سستی کاہلی دور ہو جائے گی، کیونکہ باقی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے اوقات میں انسان سویا ہوا ہوتا ہے باقی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے اوقات میں انسان بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا نہیں ہوتا، لیکن صرف فجر کی نماز میں انسان سویا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا اور نماز قضا کر دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو بلا وجہ سستی کی وجہ سے نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ویسے تو کتب احادیث میں فجر کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں چند ایک احادیث مبارکہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، جنہیں سن کر آپ کو احساس ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے کتنے بڑے فضائل اور اللہ رب العالمین انعامات سے نوازتے ہیں، اور کتنے بڑے فجر کی نماز پڑھنے کے فائدے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ سنیے، نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کے پڑھنے کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت اپنی امت کے لیے برکت عطا فرمانے کی دعا فرمائی تھی۔ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے، اپنے کریم آقا سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، تو جو بندہ بھی صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس بندے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں حصہ مل جاتا ہے، اور سارا دن پھر وہ جو کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت رکھ دی گئی ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھنے میں گزار دی ہو، اور جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے کہ اس بندے کے ساری رات نماز پڑھنے میں گزر گئی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنتے ہیں۔ کتنی خوش بختی ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، نماز فجر ادا کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں
اور یہ فرشتے فجر اور عصر کو جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العزت باوجود علم ہونے کے، سب چیزیں، سب معاملات معلوم ہونے کے، ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اے رب العالمین، اے پوری کائنات کے رب، کہ وہ بندہ تیری حمد کر رہا تھا، سجدہ ریز تھا، تیری تسبیح بیان کر رہا تھا، تیری ہی عبادت کر رہا تھا، ہم نے اس بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری یاد میں تھا، تجھے یاد کر رہا تھا۔ تو کتنی عظمت ہے اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جس کے بارے میں فرشتے اللہ رب العزت کو یوں بتاتے ہیں کہ وہ تیرا بندہ سجدہ ریز تھا، عاجزی انکساری کے ساتھ تیری حمد بیان کر رہا تھا، استغفار طلب کر رہا تھا، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر رہا تھا، اور جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، جنت کی طلب رکھ کر دعا مانگ رہا تھا۔ تو یہ بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 4 پر فجر کی نماز پڑھنے کا جو چوتھا بڑا فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہیں۔ یعنی فجر کی جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں فرض نماز پڑھنے سے پہلے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کو پڑھنے والا بندہ اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز، ان سب سے قیمتی چیز حاصل کر لیتا ہے۔ فرض نماز پڑھنے سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت سنت پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بڑا لگتا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا حامل لگتا ہے، میں ان 2 رکعت سنتوں کو پڑھنے کی ترجیح دوں گا۔ تو سامعین کرام، فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور فرض نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نماز فجر پڑھنے کا 5واں بڑا فائدہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بردین یعنی 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جس بندے نے ٹھنڈک والی نمازیں، یعنی ایک نماز فجر اور دوسری نماز عصر کی، کیونکہ اس وقت سورج میں حرارت نہیں ہوتی، یعنی گرمی نہیں ہوتی، تو جو شخص ان نمازوں کو ادا کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی اور عصر کی نماز یہ منافقین میں پر بھاری گزرتی ہیں۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، بلا وجہ بلا عذر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سوچیں کہ ان لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ وہ منافقین کی صف میں تو شامل نہیں ہوں گے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد وارد ہوا ہے۔ تو اس لیے نماز فجر اور عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا یہ عزم کریں کہ ہم ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گے۔ اور نماز فجر ادا کرنے کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی فجر کی نماز ادا کرنے کی عادت ہے اور وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی اس بندے کے تمام معاملات، پورے دن کے معاملات اللہ رب العزت اپنے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ گویا کہ جو بندہ بھی
فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس بندے کے تمام تر معاملات، تمام تر کام کاج اللہ رب العزت اپنے ذمہ لگا لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو کام اللہ کے ذمہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور آسانی فرما دیتے ہیں، اس کام میں برکت رکھ دیتے ہیں، اور وہ آپ کے وقت میں بھی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے مفہوم میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ لگ جاتا ہے، تو گویا کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذمہ ہے اس کے ساتھ وہ زیادتی کرے۔ اگر وہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے ذمہ دار کا بدلہ ضرور لے گا۔ تو اس لیے ایسے بندے سے بچنا چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ ان کی بد دعاؤں کا ہمیں مصداق بننا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی اور نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔